آج ہم ایک کافی دلچسپ اور تھوڑی متنازع کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں، ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی دو اسلام۔ جی بالکل. یہ کتاب جب آئی تھی غالباً 7واں ایڈیشن 1999 میں، تو اس نے ایک خاصی بحث چھیڑ دی تھی. تو آج ہمارے پاس کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے؟ کتاب کے کچھ حصے؟ ہاں، ہمارے پاس کتاب سے کچھ اہم اقتباسات ہیں اور کچھ تجزیاتی مضامین بھی جو اس پر لکھے گئے. تو کوشش یہی ہوگی کہ برق کے جو مرکزی دلائل ہیں نا، جی ان کو سمجھا جائے، خاص طور پر قرآن اور حدیث کے حوالے سے ان کی کیا سوچ تھی. اچھا، تو گویا مشن یہ ہے کہ برق کی فکر کی تہ تک پہنچے۔ وہ ایک بنیادی سوال اٹھاتے ہیں جو کافی چونکانے والا ہے کہ کیا آج کا مروجہ اسلام وہی ہے جو قرآن نے پیش کیا تھا؟ بالکل. اور اسی سے وہ دو اسلام کا تصور لاتے ہیں. ایک جسے وہ کہتے ہیں اصلی قرآنی اسلام، اور دوسرا وہ جسے وراثتی یا عجمی اسلام کہتے ہیں، جو ان کے مطابق صدیوں میں حدیث، روایات، کلچر وغیرہ سے مل کر بنا ہے. دلچسپ۔ تو آئیے اسی نقطے کو تھوڑا کھولتے ہیں، یہ دو اسلام کا فرق کیا ہے ان کے نزدیک؟ دیکھیے، برق کا جو مین آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام براہ راست قرآن سے سمجھ آتا ہے وہ اپنی روح میں بہت سادہ ہے، منطقی ہے. انسان کا خدا سے تعلق بالکل ڈائریکٹ ہے. ٹھیک. اس کے مقابلے میں جسے وہ وراثتی اسلام کہہ رہے ہیں، وہ حدیث کے بہت بڑے ذخیرے، پھر مختلف فقہی آرا اور صدیوں کے جو رسم و رواج ہیں نا، جی ان سب کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے. ظاہری رسومات پر زور زیادہ ہے، کہیں کہیں تضادات بھی نظر آتے ہیں. حوالہ دیتے ہوئے کتاب میں وہ کافی بے باکی سے کہتے بھی ہیں کہ قرآنی اسلام حدیث کے غالب اثر رسوخ کی وجہ سے گم ہو گیا ہے۔ یہ تو بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ جی، بہت بڑا دعویٰ ہے. وہ ایک طرح سے چیلنج کر رہے ہیں آج کے مسلمانوں کو کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے عقیدے، آپ کے عمل کی بنیاد کیا ہے. کیا وہ اللہ کی کتاب ہے یا وہ روایات ہیں جو نسل در نسل چلی آ رہی ہیں؟ کتاب کا جو سب سے زیادہ شاید حساس پہلو ہے وہ حدیث پر ان کی تنقید ہے۔ حدیث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور وہ باتیں جن پر آپ خاموش رہیں، ان کا مجموعہ۔ صحیح. برق کہتے ہیں کہ ان حدیث کا ایک بڑا حصہ بعد میں گھڑا گیا ہے۔ یہاں سے بات کافی نازک ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ان کا موقف ہے کہ یہ جو کھڑت ہوئی، اس کے پیچھے کئی وجوہات تھیں. کبھی سیاسی طاقتیں تھیں. اچھا، سیاسی؟ جی، اپنے فائدے کے لیے روایات بنوائیں. کبھی فرقوں نے اپنے اپنے نظریات کو سپورٹ کرنے کے لیے حدیثیں گھڑیں. کبھی ذاتی مفاد بھی ہو سکتا ہے، یا صرف غلط فہمی یا کسی کی یادداشت کی کمزوری. وہ نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ کچھ حدیثیں قرآن سے ٹکراتی ہیں، بلکہ یہ بھی کہ خود حدیثوں میں آپس میں تضاد پایا جاتا ہے. اور وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ حدیثیں لکھی کب گئیں، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کافی عرصے بعد 2-3 صدیاں لگ گئی ان کو جمع ہوتے ہوتے۔ جی، یہ ایک اہم نقطہ وہ اٹھاتے ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے تو کیا اس میں انسانی عنصر شامل نہیں ہو گیا ہوگا؟ بھول چوک، یا کسی نے اپنی طرف سے کچھ ملا دیا ہو؟ ہاں، یا کسی خاص نظریے کو کیا کہتے ہیں مضبوط کرنے کے لیے جان بوجھ کر تبدیلی۔ بالکل. تو برق کے نزدیک یہ چیز حدیث کو بنیادی طور پر ایک انسانی کاوش بناتی ہے، جبکہ قرآن وہ کہتے ہیں وہ کلام الہی ہے، محفوظ ہے. اس سلسلے میں وہ کوئی مثالیں بھی دیتے ہیں، تاریخی حوالے؟ جی، وہ کچھ روایات کا ذکر کرتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع میں حدیثیں لکھنے سے منع کیا تھا. اچھا، کیوں؟ تاکہ لوگوں کی پوری توجہ قرآن پر رہے، کوئی کنفیوژن نہ ہو. ایک روایت حضرت ابو بکر کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کچھ حدیثیں جمع کی، پھر انہیں جلا دیا. جلا دیا؟ جی، یہ کہتے ہوئے کہ شاید ان میں کچھ باتیں ایسے لوگوں سے سنی گئی ہوں جو پوری طرح قابل اعتبار نہ ہوں. ایک مضمون میں اس کا حوالہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیثیں بیان کرتے ہو جن میں تم خود اختلاف کرتے ہو، اور تمہارے بعد لوگ اور زیادہ اختلاف کریں گے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان نہ کرو. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کے حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام. یہ روایت ان کے خدشات دکھاتی ہیں. تو اگر برق حدیث کی اتنے بڑے حصے کو مشکوک مان رہے ہیں تو پھر رہنمائی کہاں سے لی جائے؟ حل کیا ہے ان کے نزدیک؟ ان کا جواب بہت صاف ہے.
وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود مکمل ہے، کافی ہے، جامع ہدایت نامہ ہے۔ یعنی صرف قرآن؟ جی، ان کے مطابق اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ تو جب خدا کا کلام محفوظ موجود ہے تو پھر انسانی روایات جن میں غلطی کا امکان ہے ان پر انحصار کرنا غیر ضروری ہے، بلکہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو سارا زور قرآن پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن غور و فکر، اخلاقی فیصلے اور عدل و انصاف پر زور دیتا ہے، مطلب زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی اصول چاہیے وہ سب قرآن میں ہے۔ بالکل، ان کا موقف یہی ہے کہ قرآن سے باہر کسی اور مستقل ذریعے کی ضرورت نہیں ہے عقیدے اور عمل کے لیے۔ ڈاکٹر برک ایک اور بات بھی تو کرتے ہیں نا، عقل اور اجتہاد کے بارے میں؟ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ شروع کے دور میں مسلمانوں میں سوال کرنے، سوچنے، دلیل سے بات کرنے کا رواج تھا۔ اجتہاد یعنی خود سے مسائل کا حل نکالنا قرآن و سنت سے۔ ہاں، وہ افسوس کرتے ہیں کہ بعد میں یہ چیز کم ہو گئی اور تقلید نے جگہ لے لی، یعنی بس کسی امام کی بات مان لی بغیر تحقیق کے۔ اس سے وہ سمجھتے ہیں مسلمانوں میں ایک طرح کا فکری جمود آ گیا۔ یہ بات تو آج بھی بہت ریلیونٹ لگتی ہے۔ لوگ مذہب اور عقل میں توازن ڈھونڈتے ہیں۔ برک کا یہ کہنا کہ بس رسمیں ادا کرتے رہنا بغیر سمجھے وہ عبادت نہیں۔ ہاں، وہ مثال دیتے ہیں نماز کی کہ اگر مطلب نہیں سمجھا، صرف الفاظ دہرا دیے تو وہ ایک عادت بن جاتی ہے، عبادت نہیں۔ ایک تبصرے میں بھی یہ بات آئی ہے۔ تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ آج کل مسلمانوں کے بہت سے مسائل کی جڑ یہی روایت پرستی ہے؟ جی، وہ کافی مسائل کو اسی سے جوڑتے ہیں۔ فرقہ واریت، توہم پرستی، رسومات میں غلو، ترقی میں پیچھے رہ جانا، ان کے خیال میں یہ سب کہیں نہ کہیں اس وجہ سے ہے کہ قرآن کے اصل پیغام اور عقل سے زیادہ زور روایات پر دیا گیا، جو بعض اوقات آپس میں ٹکراتی بھی ہیں۔ اور یہ تضادات اور مختلف تشریحات، ان کی وجہ سے امت میں اتحاد کے بجائے مزید تقسیم پیدا ہوئی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اصل اخلاقی اور سماجی تعلیمات سے توجہ ہٹ گئی اور لوگ فروعی بحثوں میں الجھ گئے۔ لیکن کیا برق صرف تنقید کرتے ہیں یا کوئی حل بھی بتاتے ہیں، کوئی راستہ آگے کا؟ نہیں، وہ حل بھی پیش کرتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم، قرآن کی طرف واپس جانا، اس کو اپنا بنیادی رہنما ماننا۔ ٹھیک۔ دوسرا، حدیث کو پرکھنے کے جو پرانے اصول ہیں محدثین کے، یعنی اصول حدیث، اسناد کو دیکھنا، متن کو پرکھنا، ان کو پوری ایمانداری اور سختی سے دوبارہ لاگو کیا جائے۔ دیانت داری سے۔ جی۔ اور تیسرا، ایک طرح کی فکری انکساری، یعنی اگر کوئی روایت پکی نہ ہو یا قرآن یا عقل کے خلاف لگے تو اسے ماننے کی بجائے اس پر فیصلہ مؤخر کر دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے۔ نتیجہ اخذ کرتے ہوئے تو وہ چاہتے ہیں کہ عام مسلمان بھی تھوڑا بہت ان چیزوں کو سمجھیں، تاکہ کوئی بھی آ کر کچھ بھی کہہ دے تو لوگ فوراً مان نہ لیں۔ بالکل، ایک طرح سے علمی شعور بیدار کرنے کی بات ہے، تاکہ لوگ خود بھی دعووں کو پرکھ سکیں۔ ایک تجزیے میں یہی لکھا ہے کہ ان کا مقصد تھا کہ لوگ بنیادی اصولوں سے واقف ہوں تاکہ وہ ان دعووں کا خود جائزہ لے سکیں۔ کیا کتاب میں کچھ خاص مثالیں بھی ہیں ان کے دلائل کے لیے؟ جی ہاں، کافی ہیں۔ جیسے وہ نماز اور وضو کی جو بہت تفصیلی شکلیں ہیں نا، جو فقہ میں ملتی ہیں، جی، ان پر سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا نماز میں صرف سورہ فاتحہ کافی نہیں؟ کیا وضو کے یہ سارے سٹیپس قرآن میں ہیں؟ اسی طرح وہ شفاعت کا جو تصور ہے، شفاعت یعنی سفارش؟ جی، قیامت کے دن سفارش کا تصور، وہ اسے بھی چیلنج کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے اس اصول سے ٹکراتا ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے اور خدا سے اس کا تعلق براہ راست ہے۔ اچھا، اور انہوں نے کچھ خاص حدیثوں کا بھی ذکر کیا ہے جو ان کے خیال میں قابل قبول نہیں؟ ہاں، کچھ ایسی روایات جو انہیں عجیب لگیں یا عقل سے ماورا، جیسے سورج کا غروب ہو کر عرش کے نیچے سجدہ کرنا یا شیطان کی لمبی عمر اور اس کی کارستانیاں۔ کتاب کی فہرست دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خواتین کے حقوق، غلامی، فرقہ واریت جیسے موضوعات پر بھی بات کی ہے اور دکھایا ہے کہ کیسے مختلف روایات نے ان پر مسلمانوں کی سوچ کو متاثر کیا۔ تو خلاصہ کیا ہے پھر اس ساری بحث کا؟ دو اسلام کا پیغام کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر برق کی کتاب اسلامی فکر میں ایک بہت بڑی، بہت جرأت مندانہ اصلاح کی پکار ہے۔ وہ حدیث کے ایک بڑے حصے کے سٹیٹس پر سوال اٹھا کر مسلمانوں کو واپس ایک ایسے اسلام کی طرف بلانا چاہتے ہیں جو ان کے خیال میں زیادہ عقلی ہے، اخلاقی ہے اور قرآن سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی وراثت میں جو ملا اسے بس مانتے نہ جائیں بلکہ پرکھیں۔ بالکل، تنقیدی نظر سے دیکھیں، تحقیق کریں،
عقل استعمال کریں، یہ کتاب اسی چیز کی دعوت دیتی ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ برق کا کام ہمیں اس سوال پر لا کھڑا کرتا ہے کہ عقیدہ، روایت اور عقل، ان میں توازن کیسے قائم ہو، اور یہ کہ مذہب کو سمجھنے کا، اس کی تشریح کا اختیار کس کے پاس ہے، اور اس اختیار کی بنیاد کیا ہو؟ کیا صرف پرانی روایات یا پھر دلیل اور تحقیق؟ یہ سوال آج بھی اتنے ہی اہم ہے نا؟ بلا شبہ یہ سوالات ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور ہر دور میں ان پر غور و فکر کی ضرورت رہتی ہے۔